لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد صلى على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد وآل محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مجلس جو ہے وہ بہرحال ایصال ثواب کی ہے اور چیلم کے عنوان سے ابا بزرگوار کی مجلس ہے بہرحال. اور ہمارے ہاں مکتب میں خدا نے یہ لطف کیا ہوا ہے کہ ہماری خوشی ہو کہ ہمارا غم ہو، ہم ذکر جو ہے وہ محمد وآل محمد ہی کا کرتے ہیں. اور اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہرحال ہمارے وجود کو بھی جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس عالم کے اندر جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے. اب یہ ہے کہ بہرحال یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے، ساری گفتگو جو ہے وہ اسی اوپر ہے کہ کس طرح ایک عالم سے، جو ایک عالم مادہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس سے کوئی چیز اس عالم میں کہ جو عالم برزخ ہے اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ بھی یہ بہرحال نظام الہی ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جب یہاں سے نکلتی ہیں تو دوسرے عالم میں کسی اور طریقے سے پہنچتی ہیں. اور یہ کسی اور مکتب کے اندر اتنا آپشن نہیں ہے، بلکہ بعض تو ایسے افسوس ہی ہے انسان بدبخت مکتب ہے کہ جن کے پاس یہ راستہ بھی ہے کہ ہم ہدیہ بھیج دیں وہ بھی نہیں بھیجتے. مثلا کہتے ہیں مثلا فاتحہ دینا بدعت ہے، یا مثلا ایسا آپ کے سامنے بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، خدا بہرحال اس کی مغفرت فرمائے. کئی لوگوں نے ان کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو خود دیوبند مکتب سے ہیں اور یہ فاتحہ جو ہے وہ خوانی کر رہے ہیں. جبکہ بہرحال انسان جو ہے وہ ظاہر ہے جب اصل مکتب سے یا اصل دروازے سے دور ہو جائے تو پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان اس ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے کہ جو حقیقت ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ولایت جو ہے وہ بہرحال کسی ایک فرقے کا ہوتا ہے. فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انسان کی بقا کا ہے، اور صرف یہاں کا نہیں ہے کہ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی زندگی میں آپ کو ایک محبت کیا دے سکتی ہے. بہرحال اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی اہل بیت کے بہت سارے ماننے والے ایسے مشکلات میں ہی ہیں ساری زندگی. ظاہری طور پر تو اب آپ دیکھیں کہ بھی مشکلات میں رہے. یا مطلب بنی ہاشم جو تھی تاریخ کے اندر، ان کے اوپر ستم اتنا کیا گیا کہ انہیں دیواروں کے اندر زندہ چنوا دیا جاتا تھا، خوشبو آتی تھی. تو وہ تو یوں بولیں کہ بھائی ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، یعنی ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو محبت کریں، اہل بیت کو مانیں، اور نتیجہ ہمارا یہ نکلے. آپ کے سامنے آج بھی جو نتیجہ اہل بیت کے ماننے والوں کا، کہیں آپ دنیا کے اندر دیکھیں بہرحال، لیکن ابھی تو تشیع کا پرچم دنیا کے اندر بڑا بلند ہو چکا ہے. خاص طور پہ فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز بقا یا کامیابی کی طرف ہے تو وہ مکتب محمد وآل محمد ہے، کیونکہ اسی اللہم صلی علی محمد کیونکہ اگر ظلم کا مقابلہ کسی نے سکھایا ہے تو اسی مکتب نے سکھایا ہے. ظالم کے سامنے کھڑا ہونا کسی نے سکھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے جو آدمی کربلا سنتا ہو، اور جو اب ایک چھوٹے بچے کی تیر کھانے کو، زخم کو سنتا ہو، اس کے سامنے یہ بچے اگر جا رہے ہیں تو اس کے ہاں تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے
وہ تو پہلے سے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اصل راستے پر آ جاؤ تو یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج بھی دنیا اگر اصل یعنی وہ نظام امامت پر آ جائے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے پیغمبر خدا کی، کہ جو کلام ربانی کی تائید کر رہا ہے، قرآن آپ کے سامنے پیش کر، وہ زبان جو ہے وہ مبارک کیا کہہ رہی ہے کہ علی اگر سب لوگ آپ کی ولایت پر آ جاتے تو ہم جہنم کو خلق ہی نہیں کرتے۔ یعنی پروردگار نے یہ کہا ہے کہ اگر سب ولایت علی ابن ابی طالب کو مان لیتے تو یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا میں بے شک آپ کو سختی ہے کہ مثلا میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، امتحان میں ہوں، اذان محترم امتحان اگر اہل بیت کے ماننے والے کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آزمائش اسی کی ہے، اور اسی لیے ہے کہ وہ اس کو پختہ کرے، اس کو بنائے، اس قابل بنائے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو سرخرو ہو کر جائے۔ اصل کامیابی وہاں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں افسوس تو ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا رشتہ دار چلے گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، تو ہمارے بہرحال ابا جو ہے وہ چلے گئے، لیکن افسوس ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ یہاں سے بہتر ہے، یہاں سے بہتر ہے۔ مثلا آپ اگر کو جا کے بولیں گے کہ بھائی یہاں وہاں سے واپس آ جاؤ، تو بولے میں کیوں واپس آؤں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال آیت اللہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قبرستان میں کسی کی جو ہے وہ تدفین میں گئے ہوئے تھے، ویڈیو آج بھی موجود ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی، کسی کو تدفانے، وہ عالم دین تھے، ان کے قبر پہ کھڑے ہو کر لوگ گریہ کر رہے تھے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ جس طرح دو بچے یعنی دو جڑواں بچے ماں کے پیٹ میں ہوں، اور ایک پہلے آتا ہے، ظاہر ہے ایک بعد میں آتا ہے، جو پہلے آتا ہے جو آتا ہے وہ پھر ایک دوسرا بچہ، ظاہر ہے ایک بچہ، دو آپس میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک چلا جائے یعنی ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آ جائے تو دوسرا جو ہے وہ گریہ کرے گا کہ یہ میرا بھائی چلا گیا، میرے ساتھ تھا، دنیا چلا گیا۔ تو جب اس سے پوچھیں گے بچے سے کہ تمہارے لیے، تو کہہ رہا دنیا اتنی خوبصورت ہے، ماں کے پیٹ میں تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، دنیا میں تو اتنے رنگ ہیں، دنیا میں تو اتنی چیزیں ہیں۔ تو کہا اسی طرح جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ گریہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دنیا کچھ اور ہے، وہاں حقیقت کچھ اور ہے۔ اور اگر کوئی محبت محمد و آل محمد پہ جاتا ہے، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جائے جان محترم، وہ تو ویسے ہی شہید ہے۔ اور ویسے جو ہے وہ آپ لوگ جو لوگ بہرحال یہاں رہتے ہیں، بزرگوار ہیں، آپ کتنے سالوں سے اس بات کے گواہ ہیں کہ جو ہے وہ ابا یہی نماز پڑھنے آنا، کتنے سالوں سے اسی مسجد اسی امام بارگاہ میں نماز پڑھنا، کوئی مجلس نہیں چھوڑنا، کتنے سالوں سے ان کی، جب بہرحال کچھ سالوں سے 2 سال سے تھے وہ بیڈ پہ آ گئے تھے، مریض تھے، ورنہ جب تک ان کے، میں نے خود مشاہدہ کیا، جب تک ان کے اندر طاقت ہوتی تھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، انہوں نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی اپنی۔ یعنی واقعاً انسان اگر یہ بہرحال ان کی اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت، جب ان سے گفتگو کرنا، مجلس کی باتیں کرنا، ذکر کرنا، اور اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو، یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا اپنا خاتمہ کروا کے جائے کہ جو ہے وہ ذکر میں انسان مشغول رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن زندگی ایسی گزارے کہ انسان کا خاتمہ ایسا ہو۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا فرماتے ہیں نا کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ عزیزان محترم، ہمیں ان حدیثوں کا اپنے آپ کو مصداق بنانا چاہیے۔ یعنی کیا ہم واقعاً ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ اور ظاہر اگر لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بیٹھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان حدیثوں کا مصداق ہیں۔ اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو دیکھیں لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ آپ پہ گفتگو کریں، لوگ کہیں کہ بہرحال یہاں آتے تھے رہتے تھے۔ خوب یہ خوش نصیبی ہے عزیزان محترم۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ جانتے ہیں کہ بہرحال 30 سے 40 سال لگا دیے کس چیز میں؟
صرف ایک کتاب لکھنے میں. کون سی کتاب؟ غدیر، کہ جو مولا کائنات کے فضائل کو انہوں نے کمپائل کیا، جمع کیا. کبھی بغداد کی کتاب خانے میں، کبھی جو ہے وہ انڈیا کی لائبریری میں، کبھی دمشق کی، کبھی جہاں جہاں ان کو پتہ تھا انہوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی کس چیز میں؟ کہ مولا کے فضائل جو ہیں وہ جمع کیے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹے نے اس بیان کو فرمایا کہ میں نے بابا کے مرنے کے بعد اپنے بابا کو روز خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ روز قیامت ہے اور لوگ جو ہے وہ صف لگائے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں اور ظرف میں جو ہے وہ جام کوثر پلا رہے ہیں، کوثر جو ہے وہ پلا رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی بابا آئے تو مولا نے وہ ظرف یعنی جو برتن تھا وہ رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں کوثر لیا اور کہا کہ امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوب عزیزان محترم، اگر انسان اپنی زندگی اس ولایت پہ گزارتا ہے تو پھر خاتمہ بالخیر ہے. ورنہ آپ کے سامنے روایات ہیں کہ انسان جو ہے وہ سارا سال روزہ رکھے اور جو ہے وہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں طواف اور سجدے اور رکوع کی حالت میں رہے، مگر اس کے وجود میں اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں ہے. یہ شاید لگتا ہے کہ مثلا آخر اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہم نے وہ عالم نہیں دیکھا. اس عالم میں معاملہ کیا ہے؟ ایک خاتون جن کو موت کے مرنے کے بعد کا تجربہ ہوا، بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے لیکن بہرحال واپس آ جاتے ہیں. کچھ کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عالم برزخ کو دیکھ لیتے ہیں. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے تھے اور کوئی فرار نہیں تھا، لیکن سامنے دیوار تھی. جب میں دیوار تک پہنچ گئی تو فرار نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میرے وجود سے ایک نام نکلا. وہ نام جو میری زندگی میں میرے وجود سے نکلتا تھا وہ کیا تھا؟ یا حسین. جیسے ہی میں نے یا حسین کہا تو اس دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے نکال دیا. اب یہ چیزیں ہم درک نہیں کر سکتے اس طرح جو اس عالم میں ہے، لیکن جو انسان اپنی زندگی اس پر گزارتا ہے، یعنی ماں اپنے بچے کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے وہ یا علی کہتا ہے، غم میں ہو تو یا حسین کہتا ہے، یا صاحب الزمان کہتا ہے. یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں کہ جو بہرحال دنیا ماڈرن ہو گئی آہستہ آہستہ، شاید آج کل ماں باپ بھی ماڈرن ہو گئے اور اس طریقے سے، لیکن بہرحال جو تربیت ہے کہ جس طرح بہرحال ابا نے تربیت کی اپنی اولاد کی، اور بہرحال وہ خود اہل بیت کے ساتھ ذکر میں رہنا، جڑ کے رہنا، خوب یہ ماں باپ کی تربیت کا کمال ہوتا ہے. ماں باپ وجود میں اہل بیت کی محبت کا عنصر ڈالتے ہیں اور وہ لقمہ حلال سے آتا ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی اہل بیت کی محبت حرام لقمے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور کس طرح بہرحال جو ہے وہ ان بزرگوار نے زندگی میں محنت کر کر حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کو بزرگ کیا، اور آج اس کے بہرحال نتائج ہیں، اس کے نتیجے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس عالم کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بدل میں آج مجلس میں بیٹھا ہوں تو اس کا دنیا میں مجھے کیا ملے گا. بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت اہل تقوی اور اہل ورع تھے، ان کا انتقال ہو گیا. دوسرے عالم دین نے دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، خواب میں دیکھا کہ وہ عالم دین ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جانتے ہیں لیکن مجلس کے باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ تو کہا میں جب یہ مجلس ہوگی لوگ گریہ کریں گے تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں آنسوؤں کا نتیجہ ہے، آنسو نہیں ہے. جو آنسو ہے وہ اسی عالم کے اندر ہے، یعنی جو آپ رو رہے ہیں یہ اسی عالم میں، نتیجہ وہاں آپ کو ملے گا. جو سجدہ اس عالم میں ہے اس عالم میں سجدہ نہیں ہے، اس عالم میں تو ریوارڈ ہے. اب آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ بعض اوقات انسان تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتا ہے، ذرا سی گناہ کی لذت کے لیے انسان اپنی قبر کا عذاب جو ہے وہ خرید لیتا ہے. آپ کے سامنے قبر میں عذاب ہوتا نہیں ہے،
قبر میں عذاب ہم خود لے کے جاتے ہیں، قبر میں تاریکی ہم خود لے کے جاتے ہیں۔ قبر ہماری اپنی ہے، قبر وہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدا اور اس کے بعد آپ نے اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی۔ اب آپ 2 سال بعد وہاں گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بھئی یہاں تو صرف در و دیوار کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تو پینٹ ہی نہیں ہے، یہاں تو الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ تو آپ بولیں گے اس سے، ٹھیکیدار سے، کہ بھائی یہ کیا بنایا تم نے؟ تو کہا بھئی جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے جتنا بنا سکتا تھا، آپ نے 2 سال میں جو مجھے دیا میں نے وہی بنایا۔ عزیزان محترم، جب ہم مریں گے یا جب ہم قبر میں جائیں گے پہلی رات، تو جو بھی بہرحال ہمارے ساتھ ہونا ہے، تو اب انسان بولے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، جو بھیج رہے ہیں وہی ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب قبر میں جانا ہے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے مسجد سے باہر یا امام بارگاہ سے باہر نکل کر زندہ رہیں گے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندہ ایسے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی کبھی نہیں ہے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے شخص پر کہ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو انسان کو پتا ہو کہ میری، مثلا کسی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ رات اس کی آخری رات ہے، تو وہ کیسی عبادت کرے گا؟ وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ آیت اللہ شیرازی جو بہت بڑے نجف کے عالم دین تھے، ان سے کسی نے بولا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کیسی زندگی گزاریں گے؟ کہا کیسے نہیں، جیسے ہے ویسے ہی۔ کہا کیوں؟ کہا میں روز زندگی ایسے گزارتا ہوں کہ مجھے روز مرنا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہاں بہرحال کلام جو ہے وہ اہل بیت سے جو ہے وہ مجلس کو منور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ بہرحال حدیث تو لانی ہے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں، کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی صبح ایسے کرتا ہوں، اپنا دن ایسے گزارتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ہی مل رہا ہے، تو میں اس کی پریشانی میں دن نہیں گزارتا۔ وہ کالا امام صادق ہے کہ جو رزق تمہارے لیے خدا نے لکھا ہے وہ تمہیں ہی مل رہا ہے، وہ کوئی اور لے نہیں سکتا۔ لیکن انسان اتنا بے صبرا ہے کہ جو اس نے زندگی میں خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے، اس کے خدا کے وعدے پہ اس کو یقین نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے تو پھر تمہیں دنیا کا غم کیوں ہے؟ آج ہمیں غم کس چیز کا ہے؟ دنیا کا ہے، رشتوں کا، چیزوں کے کھو جانے کا، زندگی کم ہو جانے کا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ صرف اور صرف سہل عمل ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے۔ صاحب کوئی کہے کہ بھئی میں محبت اہل بیت سے کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا رہوں، اس کا مطلب وہ محبت صحیح نہیں کرتا۔ یعنی جس امین کی نماز ایسی ہو کہ جو ہے وہ تیر جو ہے وہ حالت نماز میں نکالا جائے تو اس کے ماننے والے نماز نہ پڑھے، جس حسین نے اپنا سر سجدے میں دیا ہو اور اس کے ماننے والے اپنے سر سجدوں میں نہ رکھیں، تو اس نے اہل بیت کو مانا نہیں ہے۔ یعنی آپ ایام فاطمیہ آپ کے سامنے آنے والے روایات جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، اہل سنت کی منابوں کے اندر بھی ہے کہ جب وہ خاتون اول جب اپنے محراب میں نماز پڑھتی تھیں تو ہر نماز میں ان کے محراب سے ایک الگ نور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ اب اگر ان کے ماننے والی خواتین عبادت نہ کریں، وہ خاتون کہ جہاں نابینا شخص گھر میں آئے اور وہ کہیں کہ بابا مجھے چادر پہننے دیں، تو کہیں بیٹا وہ تو نابینا ہے، تو کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ تو اگر اب ان کی ماننے والی خواتین حجاب نہ کریں تو مثلا آپ کیسے یہ کہیں گے کہ مثلا مجھے مرنے کے بعد ان کی شفاعت ملے گی؟ اگر آپ ان کی طرف سے دیکھیں تو وہ تو کریم ہے، وہ کریم ابن کریم، ان کے ہاں تو کوئی دشمن بھی گھر دروازے سے خالی نہیں گیا۔ لیکن آپ میں خود سوچیں کہ اگر ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہم کیا پیش کریں گے؟ ہم بولیں گے ساری زندگی مجلس میں سنتے رہے، باتیں کرتے رہے، لیکن پھر بھی واجبات پہ عمل نہیں کیا، تو افسوس ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں واجبات پہ عمل نہ کرے۔ اور وہ بھی اگر آپ کوشش کریں کہ ہم جتنی بھی عزیزان محترم نمازیں پڑھ لیں، عبادتیں کر لیں، یہ خدا جانتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نماز ہماری قبول ہے کہ نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام درود بھیج دے محمد علیہ
امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور گھر میں آگ لگ گئی، سجدے کی حالت میں ہے، چیخ و پکار، امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آگ بجھ گئی۔ بعد میں امام سے کہا مولا گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ مگر جو قیامت کی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اس لذت عبادت کو نہ چکھے، عزیزان محترم، افسوس رہ جائے گا۔ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، خود میرے اپنے انسان بڑھاپے کی طرف ہے، انسان بہرحال میں خود جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محاسن سفید ہو گئے، لیکن اگر انسان کی زندگی میں ایسی کوئی رات نہ آئی ہو جس میں وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہو اور گریہ کرتا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہو، اس کی زندگی گزر گئی مگر اس نے 5 منٹ سجدہ نہ کیا ہو، تو انسان نے آج 70-80 سال زندگی میں کیا کیا کہ جب اپنے خالق جس کے پاس جانا ہے اس کے لیے سجدے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جانے وہ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو مرنے کے لیے سب سے زیادہ مہم ہے وہ حقوق العباد ہے، کہ انسان اللہ کو راضی کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد بھی آ رہا ہے، لیکن رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہے، بہن بھائی ناراض ہے، ایک دوسرے کا حق کھایا ہوا ہے، تو ایسی عبادت بھی خدا کو قبول نہیں ہے۔ جانے محترم، آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب داستان راستان میں بیان کرتے ہیں عالم دین کا واقعہ، کہ انہوں نے اپنے خواب بابا کو، والد کو خواب میں دیکھا، والد سے سوال پوچھا کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ وہاں آپ کو کیسے جاتا ہے، کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے؟ بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں یہاں پیسے ڈالے کہ وہاں پیسے نکل گئے، تو کیسے جاتا ہے؟ کہا کہ بہرحال مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ عالم کوئی اور ہے، نہ اس میں زمان ہے نہ اس میں مکان ہے، ایک ڈائلیوشن سا ہے، ایک الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو کہا لیکن جو آپ ہدیہ دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گرم کمرہ ہو، اس شدید گرم کمرے کے اندر کوئی ایک کھڑکی کھل جائے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، تو جو آپ جو بھی ہدیہ بیچتے ہیں وہ اس عالم میں محروم کو ویسے ہی ملتا ہے۔ تو ایک صلوات بیچ کر تمام محرومین کو بخش دیں۔ اللہ صلی علی محمد بہرحال انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسے ہے۔ جانے محترم، بہرحال کیونکہ ہماری مجالس میں صرف بشارت اتنی دی جاتی ہے اور خوف نہیں دیا جاتا، یہ امپورٹنٹ ہے، بیلنس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول خدا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی خوف بھی دینا ہے اور خوشخبری بھی دینی ہے۔ صرف یہ بھی نہیں کہ انسان مجلس میں ڈراتا ہی رہے کہ مولانا صاحب آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، بشارت بھی ہے، آپ کو خوشخبری بھی ہے، لیکن بہرحال خوف بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اندر سے خوف نکل جائے نا، انسان تو آپ کے سامنے، آج انسانیت میں خوف ختم ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل کس طرح بچوں کو 5000 سے زیادہ بچے 40 دنوں کے اندر انہوں نے مار دیے ہیں، اور آپ دیکھیں کئی حکمرانوں کے اندر ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو خوف ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اٹھنے والے قدموں کو صحیح کر دے۔ تو ان سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسا ہے، تو ان کہا کہ بہرحال میں مثال دے سکتا ہوں کیونکہ اس عالم الگ ہے۔ کہا جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور تمہارے پیچھے بھیڑیے بھاگنا شروع ہو جائے، بھیڑیے بھی خطرناک والے، تو تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا عذاب ویسا ہے۔ جانے محترم، اس لیے قبر آسان نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں کہ جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، چاہے ماں سے جتنی بھی لوگ محبت کرتے ہوں، ایک رات بھی وہ اولاد ماں کی قبر پہ نہیں بیٹھتی، کوئی بھی کسی کے ساتھ قبر میں جا کے سوتا نہیں ہے، وہ بھی انسان ایسے ہی ہے بہرحال انسان کو، لیکن اگر اچھی اولاد ہو تو کم از کم بعد میں کام نیک کر سکتی ہے۔ تو وہ کیونکہ عالم دین تھے تو انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ کے ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا آپ کی ماں سے، تو میں انہیں کچھ سخت جملوں سے پھکارتا تھا۔ بہرحال انسان زندگی میں عادی ہوتا ہے، انسان زبان کے تیر جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کسی کو غلط لفظ سے بولتا ہے۔ تو کہا ان کا دل دکھتا تھا، لیکن کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔
تو کہا یہ وہ لفظ ہے جو اس عالم میں میرے ہونٹوں پہ زخموں کی طرح ہے اور قیامت تک جو ہے وہ یہ زخم رہیں گے. تو ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے، حلال کر دے. عزیزان محترم، بہرحال انسان زندگی میں یہی مشکلات ہیں. بعض اوقات انسان اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کہ مسئلہ یہی زندگی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف، ایک دوسرے کو جملے کہہ دینا، ذرا سی بات پہ آپ دیکھیں ناراضگی ہو جاتی ہے فیملی کے اندر. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے قبر میں جانا ہے، وہ ان چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا، وہ بڑی نگاہ رکھتا ہے. لیکن افسوس، کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، مادے سے ہمارا رشتہ اتنا اٹیچ ہوا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کبھی زمین کے ٹکڑوں پہ، کبھی تھوڑے سے پیسوں پر، کبھی کسی بات پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو خراب کر دیتے ہیں. اور یہی وہ قبر ہے کہ جو بعد میں انسان کی زندگی کے لیے مشکلات کا سامنا کر دیتی ہے. جانے محترم، یہاں آپ بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، انجیکشن لگوا لیں، بدن کا اعضا خراب ہو جائے، آپ کٹوا لیں، اس عالم میں کوئی آپریشن نہیں ہے، اس عالم میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی باقت و صالحات کام کیا، یا اچھی اولاد کی تربیت کی، یا کوئی ایسا خیر کا کام کر کے چلے گئے. مشہور واقعہ آپ نے میسیجز میں دیکھا ہوگا، ایک شخص اپنے کارخانے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اسے انگور ملتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اس کو پسند. اس نے وہ انگور لیے، ڈرائیور کہہ کے گھر بھیج دیتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا تو کھا لوں گا. دوپہر کو وہ اپنے گھر کھانے پہ جاتا ہے، دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے انگوروں کے. تو پوچھتا ہے کہ بھئی انگور کہاں گئے؟ تو زوجہ کہتی ہیں بھئی آئے تھے، اچھے تھے، بچے کھا گئے، اور جو بچا تھا وہ میں کھا گیا. اسی حالت میں دسترخوان سے بغیر کھانا کھائے اٹھتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی فائل، اپنی بینک سٹیٹمنٹ، سب کچھ، چیک بک اٹھاتا ہے. کہتے کہاں؟ خاموش چلا جاتا ہے. رات کو دیر سے واپس آتا ہے. کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ جو گھر والے میرے لیے 4 انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے، وہ مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے. تو کہا میں نے جاتے ہی اپنے وکیل کو بلایا، میں نے ایک زمین خریدی اور جو ہے وہ کنسٹرکٹر کو بلایا اور اپنے سامنے نقشہ اور بنیاد کھدوا کر کے میں ایک مسجد بنا جاؤں کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد کم از کم میرے لیے یہ ساما میری قبر میں جاتا رہے. تو عزیزان محترم، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں. دنیا کے لیے انسان کتنا بھاگتا ہے، پلاٹ لے لوں، یہاں لے لوں، وہاں لے لوں، قسطیں دے دوں، دیتا ہی رہتا ہے. بعض اوقات انسان ساری زندگی قسطیں ہی بھرتا رہتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا. لیکن آخرت کے لیے کتنی قسطیں بھیج رہے ہیں ہم؟ کیا ڈیلی کوئی ایسا کام ہے جو صرف میری قبر کے لیے؟ کوئی ایسا کام ہے جو میرے اس عالم میں، میری قبر میں؟ آپ جائیں قبرستان، ماشاءاللہ وادی حسین، آپ نے وہ سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، اوپر سے قبر روشن ہے، اندر سے قبر میں نے خود روشن کرنی ہے. کوئی سولر سسٹم جو ہے وہ اندر سے قبر کو روشن نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، کیا دیکھا؟ قبر میں عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے، دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہے. کہا پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد میں سے ایک بچے نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو جوڑ دیا تو لوگ چل رہے ہیں. اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب مرحوم کے قبر میں جاتا ہے. بہرحال آج کل ہم دنیا میں سب کچھ پڑھاتے ہیں قرآن کے علاوہ. بہرحال قرآن کی تعلیم، تربیت، یہ سرمایہ ہے عزیزان محترم. خوب یہ انسان کو خود کر کے جانا ہے، اپنی آخرت کا نظام خود کر کے جانا ہے. اگر آج آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے اپنے آپ کے لیے کہ آپ رات کو اٹھیں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، کوئی ایک زندگی میں دعا پڑھ لیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ خدا کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑائیں گے، خدا اتنا آپ کی موت کو آسان بنائے گا. اور موت کو نقصان نہیں ہے. موت اس کے لیے نقصان ہے جسے پتہ نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے. مسلم نے اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں،
حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں. حبیب نے پوچھا مسلم مسکرانے کی شب نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ ہے عاشق اہل بیت، یہ ہے کہ جسے پتا ہو کہ بس میں تو خدا سے ملنے جا رہا ہوں، مگر کیا مجھے خدا سے ملاقات کا شوق نہیں ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ نہیں جی، کوئی بات کہو مر جاؤں گا، توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ موت حق ہے. مومن کے لیے روایت ہے 7ویں امام سے کہ مومن 25 دفعہ دن میں اپنی موت کو یاد کرے. موت کو یاد کرے، موت کے لیے آمادہ رہے، موت کے لیے تیار رہے جانے. اور یہی موت کی آمادگی انسان کو دنیا سے اکھاڑ دیتی ہے. اگر آپ موت کے لیے آمادہ ہیں تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. شہید دست غیب گناہ کبیرہ کی جو کتاب ہے ان کی جوانوں کو پڑھنی چاہیے. وہ کتاب، اس میں زبان کے جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو زبان کے گناہوں کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ قبر کے اندر ہے. جو انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر نقطہ چینی کرتا ہے، کسی کو غلط جملوں سے ٹیز کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا عذاب انسان کی قبر کے اندر ہے. قبر کے اندر انسان خود اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. جانے محترم ایک گوشت کا حصہ ہے، لیکن چاہے تو یہی زبان آپ کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے. آپ اہل بیت کی تربیت یافتہ مکتب کو دیکھیں. ملک اشتر کہ کتنا بڑی شخصیت ہے، بازار سے گزر رہے شخص نے اہانت کر دی، لاب دہن ان کے اوپر، وہ چلے گئے. کسی نے بولا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ کہا ملک اشتر ہے. وہ کانپنے لگا، ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کہاں ہے. جب جا کر ڈھونڈا تو کیا دیکھا مسجد میں ملک اشتر کو پایا. کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ. کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں. یہ ہے مکتب اہل بیت میں پرورش ہوئی ہستیاں. ہم کیسے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہماری تو گاڑی کے قریب سے بھی گزر جائے تو ہم تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. ان انسان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہے، ذرا سا کوئی زیادتی کر دے انسان کیا ہو گیا. کوئی مثلا آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے سامنے برائی کہہ رہے تو کوئی بات نہیں. حدیث کیا کہتی ہے، امام کیا کہتے ہیں، اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کیا کہو، اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تو خدا اس کی مغفرت کرے. خب یہ تربیت ہے اہل بیت. عزیزان محترم، انسان اگر چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر وہ نکھار پیدا کرے کہ جو خود اہل بیت کہے. شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی علی، کہتا ہے کہ مولا وہ خراسان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، مولا کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ وہ میرے باغ ہے، میری چیزیں ہیں، میری جائیداد ہے، میں یہ تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو، خادم ہو، یہ مجھے دے دو. تو مولا، میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے، تو امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، کر لو جو کرنا. جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا. تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لیے گزارتا ہوں. جانے محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے آخر کی طرف ہے. بہرحال مغرب سے کچھ دیر پہلے ختم بھی کرنا ہے، نوا خوانی بھی ہے. جانے محترم، بہرحال جتنا بولیں، جتنا ذکر فضائل اور مصائب کیے جائیں وہ کم ہے، لیکن کسی کی موت پر جمع ہونا اور یاد کرنا، پہلی چیز آپ کو اپنی موت یاد کرنا ہے. آج آپ کسی کے چہلم پر آئے ہیں، کل آپ کا بھی چہلم ہونا ہے. آج تو لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو لوگ آ گئے، ذکر ہو گیا، قرآن خوانی. ہمارے مرنے کے بعد کیا ہو؟ ابھی ہمارے ایک بہت اچھے عزیز دوست عالم دین مولانا ذکی باقری صاحب کے داماد بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، کئی سالوں سے کینیڈا میں تبلیغ میں مشغول تھے، انگلش میں مجالس پڑھتے تھے. ان کی موت نے ایک ایسا جھٹکا دیا ہم دوستوں کو، کیونکہ بہرحال ساتھ
پڑھے ہوئے تھے، حوضے کی زندگی ساتھ گزاری ہوئی تھی، اور بہرحال عرصہ تبلیغ کے اندر بھی ایسی شخصیت، ایک ایسا جھٹکا عزیزان محترم کہ یعنی میرے جیسا آدمی کی جو ہر وقت موت کے بارے میں مجلس پڑھتا ہے خاموش کر گیا. یعنی ایسی موت، یعنی اس مصروف اور سردی اور اس ملک میں بھی جنازے میں 5000 لوگ تھے، بچے. کیوں؟ زندگی ایسی گزاری تھی. میں نے لوگوں کو اشک بار دیکھا، بچوں کو، انگریزوں، مطلب وہ ظاہر ہے وہیں کی پلے بڑے تھے، وہیں کی تربیت تھی. خود ذکی باقری صاحب کا میسج آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بیچارے خود روتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تربیت یہاں معاشرے کے لیے کی تھی، میرا سرمایہ تھا لیکن چلا گیا. عزیزان محترم حقیقت ہے. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان آپ کو اس مکتب کے ساتھ چھوڑ کر، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اہل بیت کی، ہمارا کوئی در نہیں ہے سوائے اہل بیت. ہم کس در میں جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے جو قیامت میں ہمیں شفاعت ملے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چند آنسو ہیں ہماری آنکھوں کے، کوئی سرمایہ نہیں ہے. اتنے عرصے حوضے کی زندگی گزار کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے، میں یہی کہوں گا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے، بس اور کچھ نہیں. اگر ہے تو یہی ہے عزیزان محترم. تو انسان اپنے اعمال پر تکبر غرور نہ کرے، انسان خوش یہ رہے کہ اس کو یہ در ملا ہوا، اور بس اسی در سے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف عزیزان محترم بڑھے. آپ سوچیں، بہرحال ایام فاطمیہ بھی آنے والے ہیں. باپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماں بھی یقیناً ماں کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا. جب حضرت موسیٰ نے خدا سے سفارش کے لیے کہا تو خدا نے 3 دفعہ ماں کی طرف اشارہ کیا اور 1 دفعہ باپ کو کہا. لیکن بہرحال باپ وہ ہے کہ روایات میں اگر وہ دعا کرے تو آسمانوں کو دعا اس کی چیرتی بھی جاتی ہے. باپ جیسا بھی ہو ایک سائباں ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے ایک سہارا ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہی ہو جائے. ظاہر ہے اس نے ایک زحمت کی ہوتی ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر انسان کو چلایا ہوتا ہے. کل جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڑھاپے میں بہرحال اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ اولاد نے کیا کردار ادا کیا. بعض اوقات والدین اولاد کے لیے امتحان بن جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو جو ہے وہ بیماری کے اندر ان کا خیال رکھنا، کہ جو بہرحال ابا 2 سال سے بیمار تھے، اور جس طرح ان کی اولاد نے، ان کے بچوں نے، ان کے پوتوں نے، نواسوں نے، نواسیوں نے، ان کی بہوؤں نے جس طرح ان کی خدمت کی، قابل تحسین ہے. اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں ہے. میسم بہرحال نہیں ہے ہمارے ساتھ. وہ مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا مریض تھے، واش روم لے کے جانا، ان کو طہارت کروانا، تو وہ کہتا ہے وہ بغیر کسی گلوز کے کرتا. تو اس سے بولا، اس نے اپنے ابا سے بولا، تو اس نے بولا کہ بیٹا گلوز کیوں؟ کہا کہ جب ابا آپ چھوٹے تھے بابا تو کیا آپ کو ابا گلوز پہن کے طہارت کرواتے تھے؟ خوب یہ تربیت ہے عزیزان محترم، یہ محبت ہے، اور یقیناً اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے. آپ یقین کریں عزیزان محترم، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں انسان کو احساس نہیں ہوتا. جب انسان ماں باپ چلے جاتے ہیں، جو بھی لوگ پریشان ہیں، روایات ہیں، شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو امام کہتے ہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے کہو تمہارے لیے دعا کریں. کہا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. کہا ان کی قبر پہ جاؤ، ان کی قبر پہ جاؤ. وہاں جا کر کہا مجھے ان کی قبروں کا نہیں پتا. کہا زمین پر 2 لکیریں کھینچو اور ان سے متصل ہو جاؤ. یعنی ماں باپ عزیزان محترم وہ اس عالم کے اندر بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً ماں باپ کی قبروں پر جا کر بہرحال ان سے کہا کریں گے، بہرحال نیک کام کریں جو ان کو بھی فائدہ دے، ان سے سفارش کریں گے. یقیناً
جو ہے وہ اہل بیت کے عشق میں محبت میں جانے والے لوگ اس عالم میں بھی اہل بیت کی محفل میں موجود ہوں گے. ہم مشکل میں ہیں، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ حق پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ اذان موت. لیکن باپ سب کے اپنی جگہ، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد اذان محترم وقت آخر آیا، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے. بیٹیوں کے لیے باپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں باپ کے جنازوں پہ زینت ہوتی ہیں. کوئی نہیں روتا سوائے بیٹیوں کے باپ کے جنازوں پہ. بیوی بیٹھی ہوئی ہیں بابا کے سہارے، اور آخری وقت ہے رسول خدا کا. آپ مقاتل میں سنتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. بی بی فرماتی ہیں حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی، پھر بعد میں آئیے گا. کچھ دیر پھر گزرتی ہے، دق الباب ہوتا ہے. کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. کہا میں نے کہا نا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں بیٹی جانتے ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے. باپ جب زندہ ہو اذان محترم تو ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے جانے کی دیر تھی، آپ کا سایہ سیدہ سے اٹھنے کی دیر تھی. اس امت نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، یہ امت دروازے کو جلاتی ہوئی اندر آ گئی. یہی تو وجہ ہے عزاداران محترم، جب دروازہ در و دیوار کے درمیان میں سیدہ آئی تو بی بی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یا اباتا، یا رسول اللہ. یعنی یہی کہ میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عزاداران محترم، رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، پہلو بھی شکستہ ہو گئے، ہاتھ بھی زخمی ہو گئے. یہ باپ کتنا ضروری ہے. آئے کوفہ چلے، ایک اور باپ بھی ہے. آخری رات بیٹی کے گھر میں سحر کر رہا ہے. بیٹی نے پانی بھی رکھا، نمک بھی کہتے ہیں، دودھ بھی رکھا. کیا کہا؟ بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا تمہارے باپ نے دو چیزوں سے سحر کیا ہو؟ نکل کر آسمان کی طرف مولا کائنات دیکھتے ہیں. گھر کی مرغابیاں بھی مولا کو روک رہی ہیں، لیکن مولا گھر سے نکلتے ہیں. عزاداران محترم، مقاتل آپ سنتے ہیں، مولا کو ضربت لگتی ہے. مولا امام حسن مصطفیٰ کو کر نماز تکمیل کروا کر مولا کا سر بیٹے کے سرانے پر ہے. مولا امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا کائنات دونوں بچوں کو دلاسہ دے رہے ہیں. بیٹا رونے کی بات نہیں، گریے کی بات نہیں. اصحاب گریہ کر رہے ہیں، گریے کی بات نہیں. مولا کو لے کر جاتے، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں وہیں کہتے ہیں اپنے اصحاب سے آہستہ گریہ کرو، مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کرو. کہا کیوں؟ کہا کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ چلی جائے. بیٹیاں کتنی پیاری ہیں مولا کو. عزاداران محترم کہتے ہیں کمرے میں لٹایا، وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی زینب و کلثوم آئے علی سے برداشت نہ ہوا. علی بھی رونا شروع ہو گئے، زینب بھی رونا شروع ہو گئی. میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو کوفہ آپ کا اپنا گھر ہے. 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھ میں رسیاں ہوں گی، گلوں میں سلاسل ہوں گے. آپ مولا کیسے برداشت کریں گے؟ عزاداران محترم، یہ ایک باپ بھی چلا گیا، ایک اور باپ ہے جو کربلا کے اندر ہے. خدا جانتا ہے عزاداران محترم، بیٹیوں والے ان بات کو پہچانتے. باپ کے جنازے پہ بیٹی نہ پہنچ پائے خود ایک بڑا غم ہے، لیکن ایک باپ
جب آخری وقت میں نکل رہا ہو اور بیٹی کو یہ یقین ہو جائے کہ باپ اب واپس نہیں آئے گا، تو کس طریقے سے وہ بیٹی اپنے بابا کے گلے میں لئی۔ عزیزان، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بیٹی کس طریقے سے باپ سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، مگر لا یوم کا باپ دلہ، جیسے امام حسین نکلتے ہیں، حضرت سکینہ نے مولا کی سواری کو روک لیا، مولا اترے، گلے لگایا، نہ جانے کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ عزیزان محترم، بابا آپ خود تصور کریں کہ باپ دشت کربلا پر اور تلوار اور پتھر اور تیزوں سے، اور بچی دور سے دیکھ رہی ہو، لیکن اس سے برداشت نہ ہوا بچی سے۔ بچی اپنے بابا کے بدن پہ آئی اپنے باپ کو بچانے کے لیے، مگر تماچوں تازیانوں نے بچی کو دور کر دیا۔ بچی خاموش ہے۔ عزیزان محترم، پورے رستے کوفہ اور شام بچی کی نگاہ اپنے بابا کے سر کے اوپر ہے، بچی خاموش ہے۔ لیکن جیسے ہی شام کا زندان آیا، بچی خاموش نہ رہ پائی، بابا 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 کرتی رہی۔ ہاں، اس ظالم نے باپ بھیج تو دیا، مگر کس حالت میں بھیجا کہ ایک تشت آیا، تشت سے جیسے ہی کپڑا ہٹا، بچی نے بڑے دنوں بعد اپنے بابا کو اتنے قریب دیکھا، لیکن خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے اتنے عرصے بعد جب بابا کو دیکھا، بابا کا سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، اور بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد بالیاں چھن گئی، بابا انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔